مانگ لے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں در غیراں دے جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، ہویا میں ہاتھ خالی جھولیاں بھر دے ماں، آویں ہاتھ خالی جھولیاں بھر دے ماں، تینوں مال اولاد تے سر دے ماں، تیری ہر مشکل حل کر دے ماں، کہو لا الہ الا اللہ، تے اللہ کی آندے نے وہ سانوں ملن نو لگدا کرایہ نہیں، اساں کوئی دور محل بنایا نہیں، سانوں ملن نو لگدا کرایہ نہیں، کوئی دور محل بنایا نہیں، پر بوئے چوکیدار بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے آکھیا اللہ کریم بیٹا دے دے، جنہیں بے بس میں پھل مریم نو دیتے نہیں، میں زکریا نو اللہ میں پتر عطا فرما دیا۔ لوگوں سنو قرآن، اللہ دا قرآن، سورۃ آل عمران 3 پارہ ہے، اور سورہ آل عمران دی آیت نمبر 29 ہے، فنادتہ الملائکہ، فوراً فرشتہ آئے، فرشتے نے آ کے پکارے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، محراب دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں زکریا علیہ السلام، وَهُوَ قَائِمٌ قیام کر رہے ہیں، یُصَلِّی نماز پڑھ رہے ہیں، فِی الْمِحْرَابِ، تے فرشتہ آگے ہے، فرشتہ آندہ ہے او زکریا اللہ کو دعا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تے میں نے اللہ نے بھیج چھڑیا تیرے ملے کس واسطے میرے اللہ نے میں نے پیغام دے کے بھیجے ہے، کیڑا پیغام ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، میں بشارت دینا آیا تینوں یحییٰ پتر دی بشارت دینا آیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں جے تسی عربی جان دے ہو اللہ دی قسم ہے تساں تڑپ جانا سی، اللہ نے کتنی گلاں کیتیاں نے، اللہ نے آکھیا اے میرے نبی یحییٰ کی بشارت سن لو، مصدقا بکلمۃ، اے یحییٰ میرا کلمہ ہوئے گا، کلمے تو مراد اللہ کی نشانی ہوئے گا، من اللہ وسیدا اے سردار ہوئے گا، وحصورا اے برائی کو روکنے والا ہوئے گا، ونبیا اور اللہ کا نبی ہوئے گا، تیرا پتر من الصالحین تے اللہ دے نیک بندیاں وچوں ہوئے گا۔ کبھی قرآن اساں پڑھیا نہیں تھا، جے کبھی اسی قرآن پڑھیے نا ہاں جی جویں اسی اینک والا کھیل ڈرامہ ویکھدے ہاں، ہن ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کسی دور بڑا مشہور اور کوئی قصت چھوڑنی نہیں، کوئی قصت چھوڑنی نہیں ہے۔ کبھی اسی قرآن ایویں پڑھیے نا تو بڑا مزہ آئے، آج بڑا ہی ضرور آ رہا ہے کیونکہ گل ایسی چھڑ گئی ہے، یہ تو ہن سہری ہو جائے، اللہ خیر رکھے۔ تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے سون لگے ہو، ماشاءاللہ۔ وسیدا مولوی دی تقریر میں آخری گل ہے، پہلے نہیں آتا ہاں جی، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، تے اگے کی فرمایا زکریا نے قال ربی انا یقول لی غلام وقد بلغنی الکبر۔ جو فرشتہ آیا نا، توجہ ہے میری طرف غور کرو، جو فرشتہ آیا نا تے زکریا کو بشارت دی کہ اللہ نے تینوں پتر دینا، یحییٰ نبی ہوئے گا، صالح ہوئے گا، خیر منڈن والا ہوئے گا، تے زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، زکریا علیہ السلام کی ہوئے پریشان ہو گئے، تے آندے کی نے قال
چھڈیے کیویں بیٹا ہوئے گا وقت بالغنی الکبر میں تے بڑا بڑا تے بوڑھا ہو چکا ہاں وامرأتی آخر تے میری بوٹی بھی بوڑھی ہو گئی ہے وامرأتی امرأتن امرا میری امرا پتہ ہے کیا بات ہے زوجہ اہلیہ امرا یہ تینوں بیوی واسطے لفظ استعمال ہے زوجہ اہلیہ اور امرا جڑا لفظ ہے نا امرا یہ سب تو زیادہ قیمتی اور نیک صالحہ بیوی واسطے استعمال جتنے بھی قرآن اور حدیث کے اندر لفظ امرا ہے نا امرا اس کو مراد صالحہ بیوی وامرأتی آخر زکریا علیہ السلام کیا دینے اے میرے اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا تے میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء اللہ میرا آتا ہے قال کذالک اللہ ما یشاء اے زکریا تو اگے اولاد منگ رہا سی تے جے ہن میں وعدہ کر رہا دین دا تے ہن تو آنا میں بوڑھا تے میری بیوی بھی بوڑھی قال کذالک اللہ ما یشاء جویں میں اللہ چاہاں ان ہوندا وے سبحان صاحب جاگو ماشاءاللہ قال کذالک اللہ ما یشاء اللہ تیرا قرآن کیڑا میٹھا ہے شہد چینی گڑ کوئی چیز ایڈی میٹھی نہیں ہے جتنا شہد تسی سمجھو نا ایویں بات ہے اللہ کی قسم ہے میں پڑھ رہا ہوں میں محسوس ہو رہا ہے جویں میرے اللہ تے کھڑے بیٹھے سینے میں قرآن کی موضوع کو میرا خیال ہے میں 5 سال کے موضوع کبھی سنایا بھی نہیں ہوا یہ بات سنائی ہی نہیں سرسری ذکر اور تفصیل دینا گالے تربیت کی جہنم کو بچانا میں اپنے موضوع پر لے کے آواں گا بس ڈیڑھ کام کر لگا ہے کہ جہنم کو بچانا ہے کہ کیویں اللہ تدبیراں کر رہے ہیں اللہ نیک اولاد کی دعا کی تھی مریم آئی بیٹا نہ آیا بیٹی آ گئی زکریا کی کفالت آ گئی زکریا نے پھل دیکھے پھر دعا کر دی تھی اللہ نے بیٹے کی بشارت دے دی تھی سمجھے آ رہے ہو نا گل سنیے آگے اللہ قرآن کے اندر فرمانے نے قال رب جعلنی آیا اللہ فرماتے نے میری نشانیاں دیکھو میں اللہ کی میں نشانیاں بھی کھانا وہاں قال آیتو کا اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمضان زکریا دے اللہ کہ میں نے پتر دینا ہے کہ کوئی نشانی دکھا زکریا دے اللہ جی میں پتر دینا ہے نا کہ کوئی نشانی دکھا اللہ دے اے زکریا نشانی ہے کہ تو 3 دن کسی نال بول نہیں سکے گا گلا سنو تسی قرآن دی گلا سنو اللہ میرے زکریا نشانی ہے کہ میں تینوں پتر دینا ہے جدو تیرے گھر امید ہونی ہے تیرا اولاد تیرا بیٹا ہون والا ہونا ہے 3 دن تک تو لوگاں دے نال گل نہیں کر سکنی زکریا تو لوگاں دے نال 3 دن تک قرآن مجید ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران 3 پارہ اور آیت نمبر 41 ثلاثت ایام الا رمضان واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار اللہ میرے بس میرے زکریا تیرا کام ہے اللہ دا ذکر کرنا تے شکر کرنا تے اللہ دا کام ہے تیری جھولی نو ہریا بھریا کر دینا سبحان اللہ میرے اللہ نے کی فرمایا پھر کی ہویا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ پھر اللہ نے گل لوٹا دیتی مریم کی طرف پھر اللہ نے گل مریم کی طرف لوٹا دیتی زکریا کا ذکر ہوندیا پھر گل کے دی آ گئی مریم دی
اللہ فرماتے ہیں جدو وقت یاد کرو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جدو فرشتہ نے مریم دعا کیا اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ اے مریم اللہ نے تینوں برگزیدہ بنایا ہے وَطَہَّرَكِ اللہ نے تینوں پاکیزگی عطا فرمائی ہے وَاصْطَفَاكِ اللہ نے تینوں ایسا پاک تے مطہر کیتا ہے عَلَىٰ نِسَاءِ العالمین پورے عالمین دیا عورتوں کے اندر ایسی کوئی پاک عورت نہیں ہے جتنا اللہ نے مریم کو پاک بنا دیتا عَلَىٰ نِسَاءِ العالمین اتنی کوئی پاک عورت نہیں جتنا اللہ نے مریم کو عالمین پورے جہان دیا عورتوں کی جو پاک بی بی مریم مریم تیری عظمت نو اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں لوگوں کہ شان والی بی بی مریم جدی عظمت کی گواہی رب آسماناں تو دے رہے ہیں آگے سنیے اللہ کی فرما دے رہے ہیں قرآن دے اندر یا مریم قنوتی لربک اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن کے رہی ہے وسجدی اور سجدہ کرتا رہی ہے ورکعی اور دے جھک دی رہی رکوع کرتی رہی مار راکعین رکوع کرن والے دے نال ذالک من انباء الغیب اے میرے محمد کے غیر دیاں خبراں نے اے میرے نبی اور اللہ نے اس پورے قصے کے اندر اپنے نبی کو بھی مخاطب کیا اے میرے نبی ذالک من انباء الغیب کے غیب دیاں خبراں نے نوحیہ الیک اسی اے نبی تیرے والے وحی کر رہے ہیں کیونکہ مریم بہت پہلے پیدا ہوئی ہے زکریا بہت پہلے ہوئے ہیں قرآن کس سے نازل ہوئے ہیں قرآن کس سے نازل ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کے قرآن نازل ہوئے ہیں اللہ تیرے اے میرے نبی غیب دیاں خبراں نے اسی باتیں تے نازل فرما رہے ہیں نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفر مریم اللہ فرماتے ہیں بیٹھ مریم کی کفالت واسطے کس طرح سے قلم پھیلوائے نے کس طرح سے قلم تے مریم کی کفالت آ گئی ہے زکریا دے ذمے زکریا نے اللہ کو راحت منگی ہے اللہ نے زکریا کو باغ کر دیتا ہے ناری نے اللہ فرماتے ہیں اگلی گل بھی غور والی ہے سنن والی توجہ والی اللہ نے مریم کو کیسی عظمت عطا فرمائی ناری رب العالمین نے مریم کی عظمت اس طرح بیان فرمائی کہ مریم جوان ہو گئی شادی نہیں ہوئی جوان ہو گئی شادی نہیں ہوئی اللہ نے مریم کی طرف وحی کی تھی صرف نبیوں کی طرف وحی نہیں ہوئی نبیوں کی طرف وحی کا انداز ہو رہے عام بندے کی طرف وحی کا انداز ہو رہے مریم کی طرف اللہ نے وحی کی تھی کہ اے مریم اصل تینوں بیٹا عطا کرنا ہے مریم پریشان ہو گئی یا اللہ میری شادی نہیں ہوئی کسی مرد نے میرے چھویا نہیں کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا اللہ ایک ہی ہونے لگا ہے مینوں کیویں بیٹا ہوئے گا ہونی موضوع سنا والی بات بس گل اختتام والے اللہ مینوں کیویں بیٹا ہوئے گا میں نکاح نہیں کیتا میں شادی نہیں کیتی میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا مینوں کیویں بیٹا ہوئے گا اللہ میرے مریم ایک دنیا دیا کل باتاں نے ایک جگہ تے ہوندے نے قانون تے اصول ایک جگہ تے ہوندے نے اللہ دا امر تے حکم جدوں اللہ دا امر آ جائے اللہ اپنے قانون تے اصول توڑ دیندا ہے جدوں اللہ دا امر آ جائے اللہ قانون تے اصول توڑ دیندا دنیا تے کوئی انوکھیاں ہو جاتی ہیں اسی آنے یار فلانے دا پتہ ہی نہیں سی یہ بچ جائے گا اللہ بچا لے تے فلانے کے بارے خبر ہی نہیں سی جا رہے بھی مر جائے گا موت آ جاتی ہے ایک یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مریم نے نام میں کچھ گل ساری چھوڑی چھوڑ دی تھی اس واسطے تاکہ موضوع کے متعلق بات جڑی ہے میں وہی کرا تھوڑے ذہن میں بات بیٹھ جائے تدبیر ہو رہی ہے تدبیر واللہ یدبر الامر انما امره اذا اراد شیئا
اللہ جس کام کا ارادہ کر لے وہ ہو جاتا ہے. وہ کی ہوتا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیتا سی اس جگہ تے مسجد بننی ہے, بن گئی ہے. اللہ نے ارادہ کیتا سی اس جگہ تے مل گیا فقیر نے آ کے تو قرآن حدیث دیاں گلاں دسنیاں نے, ہو گیا. اللہ نے لکھیا سی اج دا پروگرام ہو گیا تے اللہ نے لکھیا سی کہ میں جمعے تے غیر حاضری کرنی سی, میں نہیں آیا تے اتوار کو آ گیا. اج تسی اتوار سن رہے ہو, اگے جمعہ سن رہے ہو, اج تسی اتوار سن رہے ہو. کی حال ہے؟ اتوار سن رہے ہو. قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے مریم کو واقعہ ہے, مریم تینوں بھی اسی بیٹا عطا کران گے, اے مریم تینوں بھی اسی بیٹا عطا کران گے. مریم پریشان ہے, اللہ فرماندے نے ایسا بیٹا عطا کران گے کہ تیرا بیٹا مٹی کے پرندے بنائے گا. عیسیٰ مریم کا بیٹا کون ہے؟ مٹی کے پرندے بنائے گا عیسیٰ. مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارے گا تے اڑ جان گے. بیمار بندہ مادر زاد اندھا, مادر زاد اندھا سمجھے پدیشی اندھا, پدیشی اندھا, مادر زاد پدیشی اندھا. اللہ فرماتے ہیں مریم سن میری قدرتاں, جدو میں اللہ بھی کھانا چاہواں تے میں انج بھی کھا سکدا واں, جدو میں اللہ تدبیراں کرنا چاہواں میں تدبیراں کر لیندا واں. مریم تیرا بیٹا ہونا ہے, مٹی کے پرندے بنائے گا, مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارے گا, اڑ پہن گے تے مادر ذات اندھا اودیاں اکھاں تے عیسیٰ ہاتھ پھیرن گے تے اللہ اودیاں اکھاں لوٹا دے گے. سبحان اللہ. ایویں ہو مادر ذات کوئی بیماری والا جدو جناب کوڑ دیاں بیماریاں نے لا علاج ڈاکٹر آکھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دے تے ہاتھ پھیر دے اللہ شفاواں عطا کر دیندا. شفاواں دین والا کون ہے؟ اللہ تو علاوہ نہ کوئی اولاداں دے سکتا ہے, نہ شفاواں دے سکتا ہے. جے اللہ تو سوا لوگو کوئی اولاداں دین والا ہوندا تے بابا علی حجویری بے اولاد نہ مردا. پتہ ہے اس گل دا؟ اس گل دا پتہ ہے؟ سنو میں طالب علم فقیر, میں گناہگار تواڈے سامنے دعویٰ کر رہا ہاں, علی حجویری نے کئی شادیاں کیتیاں نے, علی حجویری نے جنہوں لوگ آندے نے داتا صاحب. داتا کون ہے؟ اللہ ہے. داتا میں نہ دینے والا, دینے والا کون ہے؟ اللہ. جے نہ دینے کوئی دے نہیں سکتا. علی حجویری نے کئی شادیاں کیتیاں نے لوگوں, میں اللہ کی عزت دی قسم ہے علی حجویری نو اولاد. علی حجویری نو اولاد نہیں ہوئی, ادھر اللہ دینا چاہ رہے ہیں تے بغیر خاوند تو دتی جا رہے ہیں. ادھر اللہ دینا چاہ رہے ہیں بوڑھے نو دتی جا رہے ہیں, ادھر اللہ دینا چاہ رہے ہیں بغیر خاوند تو دتی جا رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے آخیا اے مریم تینوں میں اللہ نے ایسا بیٹا عطا کرنا ہے جڑا ایڈی عظمت والا تے شان والا ہوئے گا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اللہ فرماتے ہیں اے تورات کے اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس تیرے پتر کو کتاب دیتی ہے, اس کتاب کو تورات آندے نے. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیڑی ہے؟ تورات. تورات ہن اصلی حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہے, یہ صرف ایک کلام ہے قرآن جڑا اصلی حالت میں موجود ہے. قیامت تک اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کر سکتا نہیں. یہ واحد اللہ کا کلام ہے. تورات انجیل زبور دنیا میں موجود ہے لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. خود یہودیاں عیسائیاں نے لکھا ہے کہ یہ اندر ملاوٹ ہو چکی ہے, اصلی حالت میں تورات انجیل زبور نہیں ہے. لیکن قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا کہ میرا اللہ میں ایڈی حفاظت بھی میرے ذمے میں.
قیامت آ سکتی ہے، اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کر سکتا۔ سنیے ہن گل حدیث وال آ گئی ہے۔ حدیث تے قرآن، حدیث تے قرآن دونوں اکٹھیاں چیزاں نے۔ جویں قرآن دے اندر اللہ نے حیا، شرم، غیرت، توحید، حقوق، فرائض، حلال تے حرام، وراثت تے جداد، غسل دا حکم تے وضو دا حکم، جویں اللہ نے نماز دا، روزے دا حکم، زکات دا حکم، وراثت دی تقسیم دا حکم اللہ نے قرآن دے اندر دیتا ہے۔ کیوں کہ انسانیت کی تعمیر ہونی ہے، انساناں نو اللہ نے جہنم کو بچانا سی، اس واسطے اللہ نے بھوک نال دتی ہے۔ دیکھو کوئی مشین لے کے آؤ، موٹر سائیکل ٹیوٹر کی گڈی لے کے آؤ، نال ایک چھوٹی جی کتاب ملتی ہے، نال ایک کتاب ملتی ہے۔ موٹر سائیکل نواں لو نا، کبھی گیا کبھی موٹر سائیکل لے نال ایک بک گڈی لو تے بڑی بک ملتی ہے، ٹوٹا کرولا، ہونڈا سٹی، ہونڈا سیوک، ہاں فارچونر، کوئی بھی گڈی نویں لو تے کمپنی نال ایک بک دیندی، اس دے اندر اس دی معلومات لکھی ہوندی ہے کہ اس طرح استعمال کرنا ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے تانوں مینوں بنایا ہے تے نال ہی اللہ نے سانوں بک عطا فرمائی، بک کتاب تے نال ہی اللہ نے اس کتاب کو سمجھان والا ایک نبی بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون نبی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ کیونکہ اللہ نے اس امت نو جہنم کو بچانا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اے میرے محمد رسول اللہ، تینوں پتھر دنیا مارتی رہے پھر بھی تساں لوگاں نو جہنم کو بچانا ہے۔ لوگ تواڈے نال زیادتیاں کرتے رہے پھر بھی تساں لوگاں نو جہنم کو بچانا ہے۔ اے میرے نبی لوگ بیت اللہ دے اندر تواڈے تے گندیاں اوجڑیاں پاندے رہے پھر بھی تساں لوگاں نو بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، گل آ گئی نا اٹھے، قوا انفسکم وآہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، خود بھی جہنم کو بچو تے اولاد کو بھی بچاؤ، ان تربیتاں کرو، ان کفالتاں کرو اپنی اولاد دیاں کہ اللہ جہنم کو انہیں بچا لوے۔ جب تہاڈی اولاد کی تربیت اس طریقے دے نال ہوئے گی، معاشرے کے اندر امن ہوئے گا، سکون ہوئے گا، عزت ہوئے گی، راحت ملے گی۔ اللہ ایسے ایسے بندے پیدا کرے گا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، جڑے غریب بھی کنگال بھی ہون گے لیکن تربیت اچھی ہوئی ہے تے بڑے بڑے عمران تے بڑے بڑے صدور تے بڑے بڑے منسٹر پیچھے ہون گے جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جہنم کو اللہ نے جس کو ذاتی عطا فرمائی ہے، اللہ اس کو لوگاں دا امام تے خطیب بنا دے گا۔ کس طرح؟ نبی پاک نے فرمایا کسی دے بارے تسی حتمی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، تے نال نبی پاک نے فرمایا کسی کو تسی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، نہ کسی کو جنتی کہہ سکتے ہو تے نہ کسی کو، سانوں تے جدوں غصہ آوے تے اسی کہہ دیندے ہاں یہ بڑا جہنمی ہے، کہہ دیندے ہاں کسی کو جہنمی۔ ہاں اے جڑا کام کرے قرآن آتا ہے وہ جہنم میں جائے، یہ کہہ سکتے ہو۔ اے جڑا برے کام کرے گا قرآن آتا ہے حدیث آتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جڑا اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یار یہ کدھر گئے؟ علی وفا کرنے والا ہے، کتنے گئے؟ جانا ہاں میں دس پاسے یار ہاں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کس طرح میرے نبی نے جہنم کو بچایا؟ چند حدیثاں سن لو کے بعد مکمل کریے۔ شادی کا موقع ہے، شادی کیوں کرنی ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ میں جہنم کو بچ جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندے کا نکاح ہو جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ادھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ادھا ایمان کل آسر جڑتا، ادھا ایمان مکمل ہو جانا ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے ادھا ایمان، باقی ادھے دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہن اللہ کو ڈر کے رہنا ہے، ہن اللہ کو ڈر کے رہنا ہے۔ کہ نہیں ڈرے گا تو جہنم وال جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لائی ہے لوگوں کو جہنم کو بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جہنم
کو بچنا ہے تے نکاح آسان کرنا ہے، نکاح آسان کر، نکاح کا موقع ہے نا شادی کا، چند حدیثاں میں سنانا چاہتا ہوں نکاح کیویں آسان ہوئے گا۔ اسا نکاح مشکل کر دیتا ہے، اسا معاشرے کے اندر ذرا کوئی گل بھی سن لو، میٹھیاں گلاں تے بہت ہو گئی، کوئی گل نہیں، نکاح مشکل ہو گیا ہے تے زنا آسان ہو گیا۔ معاشرے کے اندر بے حیائی آسان ہو گئی، نکاح کیوں مشکل ہوا ہے؟ جہیز، کار، غیر ضروری رسماں، رواج۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی محفل کے اندر ایک بی بی آئی ہے، بی بی آ کے خود آندی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنا آپ تواڈے حوالے کر رہی ہوں۔ توجہ ہے، بھوک لگے تے کی کرنا ہوتا ہے؟ بھوک لگے تے کی کرنا ہوتا ہے؟ یہ نیند آنے تے کی کرنا ہوتا ہے؟ سونا ہوتا ہے۔ بھوک لگے تے کی کرنا ہے؟ روٹی کھانا، فطرت ہے نا۔ یہ روٹی نہیں کھاؤ گے تو کی ہوئے گا؟ بھوکیاں بیمار ہو گئے، پیٹ وٹ پہ مروڑ پہ، یہ نیند آئی یہ سو کو نہیں، یہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیوں حکیم صاحب؟ جڑا بندہ نہیں نا سوندا، رات اللہ نے سون واسطے بنایا، جڑا بندہ نہیں سوندا وہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ غور کرنا، توجہ میری طرف، گل کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بی بی آئی ہے، انہیں آکے اللہ دے نبی میں اپنا آپ تواڈے حوالے کرنی ہاں۔ کی مطلب ہے؟ اللہ دے نبی میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہتی ہاں۔ میرے نبی خاموش نے، نبی پاک نہیں بولے۔ دوسری دفعہ پھر عورت بولی ہے، نکاح ضرورت ہے، جنہیں روٹی ضرورت ہے، جنہیں سونا ضرورت ہے، نکاح بھی بندے دی، جوان بیٹے تے جوان بیٹی دی نکاح بھی آ۔ سارے معاشرے کے اندر بڑا ظلم ہے کہ جوان بچی اور بچے دا امتحان لیندے رہندے ہیں، باپ تے ماں اپنے واسطے جہنم دیا رسیداں۔ اللہ نے آکھیا سی جہنم کو بچانا ہے، ماں اور باپ کو سوچنا چاہیے بچہ بچی جوان ہو گیا ہے، ہن سانوں جلدی دے نال انہاں نوں جہنم کو بچانا چاہیے، کتے کوئی ایسی برائی نہ کر لے اللہ معاف کرے جس برائی کی وجہ تو معاشرے کے اندر گند پھیل جاوے، بے حیائی پھیل جاوے۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش نے۔ دوسری دفعہ بھی آتی اللہ دے نبی میں اپنا آپ تواڈے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے نبی نہیں بول دے، ایک صحابی اٹھتا ہے، اللہ دے نبی کہ تسی اس بی بی نال نکاح نہیں کرنا تے میں نے نال اس بی بی دا نکاح کر دیو۔ سبحان اللہ یار، کیڑا زمانہ پیارا ہے اور نکاح کتنا آسان ہے۔ یہ گل میں دسنا چاہتا ہوں، نکاح شادی کو آسان کرو، نکاح ناجائز اپنے تے بوجھ نہ پاؤ، معاشرے کو بربادی کی طرف نہ لے جاؤ۔ اے قرآن کی آندا ہے ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل ہے اسا مشکل پا چھڑیا ہے۔ گھر بناؤ، مربے بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، جہیز بناؤ، جہیز تے مرد کی ذمہ داری ہے، بی بی کی ذمہ داری جہیز۔ میرے نبی نے 9 شادیاں کیتیاں نے، 4 بیٹیاں میرے نبی نے بیاہیاں نے۔ دنیا دا کوئی عالم مفتی نہیں دس سکتا میرے نبی نے 9 بیویاں وچوں کسے دے ذمے لایا ہوئے جہیز۔ 4 بیٹیاں نوں میرے نبی نے گھروں توڑے ہیں، اللہ کی قسم ہے کوئی جہیز نہیں، بس ضرورت کا سامان دے چھڑیا ہے۔ اب تک کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کو میرے نبی نے گھروں توڑے ہیں، جو میں سیرت یا کتاباں کے اندر پڑھے ہیں۔ ایک چکی، ایک مسلح اور ایک لوٹا ہے، ایک پانی بھرنے والا مشکیزہ۔ ان 4 چیزوں کو علاوہ میرے نبی نے کوئی شے نہیں دیتی۔ اور میرے دسو تیاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو تے نوجوانوں، ماں کی آدھی میرا پتر بڑا شہزادہ ہے، میرا بیٹا بڑا شہزادہ ہے، میں تے او 9 لے کے آواں گی جڑے 9 LCD تے ٹی وی نال لے کے آئے۔ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، پہلے دور میں VCR ہوتا سی، ٹی وی ہوتا سی، ہن LCD، ہاں جی، موبائل
کی ہویا کہ میں سوہرے نے گفٹ دیتا ہے موبائل دیتا ہے میرے سوہرے بچی کو بھی گفٹ مل رہے تو بچے کو بھی کی مصیبت مل رہے ہاں جی نہیں صحابیاں دے اللہ کے نبی جے تانوں لوڑ نہیں ہے میرے نال دا نکاح کر دیو میرے نبی خوش ہو گئے سادہ زمانہ ہے نا محفل کے وچ ہی صحابی نے رشتہ مانگ لے ایویں میرے نبی جی تسی بیٹھے ہو نا مسجد میں بیٹھے سی ایویں میرے نبی نے رشتہ دی گل کیتی تے عورت نے بھی حالانکہ میرے نبی کے دور وچ عورتاں مسجد نبوی وچ ہوندیاں سی اج بھی مسجد نبوی کے اندر عورتاں دی الگ جگہ موجود ہے نبی پاک کے زمانے کے اندر عورتاں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھدیاں سی امام الانبیاء نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے کہ تو نکاح کرنا ہے تو کوئی حق مہر لے کے آ حق مہر بڑی اہم چیز ہے نکاح کا حصہ ہے حق مہر کیوں دینا ہے حق مہر کیوں دینا ہے جنہیں دیتا ہے وہ تو دسو نا جنہیں دیتا ہے جنہیں نہیں دیتا وہ مانے چپ رہو کئی سارے معاشرے جنہیں بھی ہوتے ہیں جنہیں پیر پا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی جی دے لا یہ نہیں ہوتا ہے رگڑ جاتے ہیں کیوں میں تو یہ نہیں ہوتا ہے ہاں کہیں کڑا دے نہیں کہا جاتا ہے پیر پا جاتا ہے حق مہر لازم ہے نکاح کا حصہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ تو رشتہ کرنے حق مہر لے گیا صحابی جانتا ہے تو انہیں آ جانتا ہے اب اللہ کے رسول کوئی شے نہیں کرنا نکاح ہے شے کو کرنا نکاح ہے شے عجیب نہیں نبی پاک فرماتے ہیں کوئی لوہے دا چھلا کوئی لوہے دا کڑا کوئی لوہے دا چھلا کوئی چاندی دی انگوٹھی لے آ سبحان اللہ میرے اللہ میں تیری قدرت تو قربان جاواں صحابی ایویں آ گئے اللہ کے رسول میں ایڈا غریب ہاں میرے کو تے لوہے دا چھلا بھی کوئی نہیں میرے نبی نے جگہ دے پیر نے انہاں دل توڑیا نہیں اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار نبی پاک دا پھر نبی کی گلاں مننیاں پڑنیاں خوشی نبی تے مننیاں پڑنیاں لکھا آپ تے کوڑا تو ایک نہیں چلنا کا ہر مٹی کوڑی گل مننی پڑنی اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا تیری حج نمازا روزے بندیا کس ڈارے تیری حج نمازا روزے بندیا کس ڈارے جے نہیں دل وچ پیار پڑھو نا ذرا اور جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا میرے نبی دا تابع دار بنیا صحابیاں دا اللہ دے رسول لوہے دا چھلا کوئی نہیں میرے نبی میرے 10 پھر تیرا کیویں نکاح کریے ایک چادر میرے صحابی دے کول کیے ایک چادر آندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام اے چادر نو پھاڑن لگا چادر نو ادھی مینوں دے دیو ادھی میری بیوی نو دے دیو حق مہر ادھی میری بیوی نو دے دیو حق مہر نبی پاک نے فرمایا اللہ دے بندیا اے چادر کی ادھی چادر نہ تیرا تن ڈھکے گا تے نہ تیری بیوی دا چادر نال گل نہیں بنی حق مہر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دس ہن کی کرنا ہے صحابی پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ دکھیاں بیماراں اور کمزوراں دا غمخوار نبی میرے نبی صحابی دا مغموم چہرہ دیکھ کے آندے نے او کتے گیا نکاح کرن والا مغموم جے پریشان چہرے دے نال صحابی کھڑا ہوندا ہے تے اللہ دے نبی میں
نبی جیا میرے فلانی صورت بھی یاد ہے فلانی صورت بھی یاد ہے فلانی صورت بھی یاد ہے نبی پاک آتے نے جے تینوں قرآن دیا صورتاں یاد نے تے ایو صورتاں تو اپنی بیوی نو یاد کرا دے میں قرآن دیا صورتاں دے بدلے میں تیرا نکاح اس عورت نال کر دیتا ہے او بتالی دے نوجوانوں پڑھ لو قرآن پتہ نہیں تہاڈی قسمت وچ اللہ کوئی نہیں بیوی دے دے جڑی قرآن دے بدلے تہاڈا حق مہر بن جاوے سستا کام نہیں قرآن میں بدلے آج بھی ہو سکتا ہے لیکن سن لو حق مہر دینا چاہیے لیکن کتنا دینا چاہیے یہ بھی مسئلہ ہے حق مہر دینا چاہیے لیکن کتنا دینا چاہیے اچھا اور بھی نہیں کتنی فیس ہے کم برابر برابر چل رہے ہیں ساڑھے علاقے میں پہنچیاں دینے 32.5 روپے سارا لگل سمجھ نہیں آتا ساڑھے علاقے میں مولویاں دینے شرعی حق ہے ابھی نکاح پڑھانے آنا کہ سانو آنے میں جی شرعی میرا حق میں لکھ چھڑو میں ایک دینا تے 5 لاکھ لکھ چھڑو کتنا شرعی ہے نا 5 لاکھ کی شرعی کیونکہ شریعت نے تعین نہیں کیتا شریعت نے قید نہیں لگائی رکھنا ہے پوری نصیحت حدیث کے اندر کلوں کے حساب سونا بھی کیتا گیا یہ بھی بولو صرف قرآن بھی ایسا نہیں ہے کلوں کے حساب سونا بھی دیتا گیا اور یہ بیوی کا حق ہے اپنے بیوی کا حق ہے لکھ لو طے کر لو خامد اپنے کول رکھ لو جدو جاوے اپنی بیوی کے کول ملاقات واسطے پہلی رات سلام کرے اور سب کو پہلے اس کو حق میں نکال کے دے دے اٹھے موقع تے بھی دے دیتے ہیں کئی موقع تے بھی دے دیتے ہیں جاؤ جی اجازت لے کے آؤ کئی علاقے میں مولوی جاتے ہیں ایک جگہ تے میں نکاح پڑھانے کو لے گیا وہ مولوی نال رجسٹر لے کے ٹر پیا میں کہتا جی تسی کتے نے اجازت لے میں کہ تہاڈی کی لگدی میں ساڈا سے رواج ہے میں کہ تے بیٹھ نہ کرتا بولے نہیں حق مہر دینا لازم ہے حق مہر کے بدلے عورت کیا ہے اللہ نے اس کا بدلہ تو اس کا عوض دیتا ہے یہ وہ حد ہے جو شریعت نے تعین کیتا ہے کہ نکاح کو آسان کرو نکاح آسان ہوئے گا تسی برائی تو بچو گے جب برائی تو بچو گے اللہ رب العالمین کو جنت عطا جہنم کو آزاد کر دے گا یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتریا نا اللہ نے یوسف علیہ السلام کی گل دسی ہے لو نوجوانوں 100 ہاتھ رستہ سیدھے تے یوسف نبی ہے یوسف علیہ السلام سونے بھی بڑے تھے نبی پاک نے فرمایا میں معراج والی رات ویکھیا یوسف علیہ السلام نو معراج والی رات میں جدوں ویکھیا تے مینوں انج لگا میرے نبی نے فرمایا جویں پوری کائنات دے وچوں ادا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے چھڑیا لیکن بھائیاں نے بڑا ظلم کیتا ہے یوسف دے نال کنویں دے اندر سٹ دیتا ہے اللہ دا نبی پڑھن والا ہے لوگاں نے اٹھایا کنویں چوں کڈیا تے منڈی دے اندر جا کے یوسف نو بیچ دیتا یوسف نو منڈی دے اندر بیچ دیتا اللہ دا نبی پڑھن والا کٹ گیا گل جو میں دسنا چاہنا بڑا لمبا قصہ ہے واقعہ یوسف علیہ السلام وکدے وکاندے یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ دے غلام بن گئے تے مصر دے بادشاہ دی بیوی حسن میں کے صبر نہ کر سکی سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلا کے وغلقت الابواب دروازے بند کر لینے دیاں دیئے اے یوسف قالت حیت لک میرے والے ویک سبحان اللہ پاکیزہ یوسف نبی نے اپنی نظراں جھکائیاں ہویاں نے تے آندے نے قال معاذ اللہ مینوں اللہ دی پناہ جے میں تیرے ول ویکھاں بھی صحیح تیرے والے میں نہیں ویکھنا حرام چیز
آندی ہے میں تینوں رسوا کر دیاں گی، میں دروازے بند کر چھڈنے آ، میں تینوں قید کروا دیاں گی، میں تینوں ذلیل کروا دیاں گی۔ سبحان اللہ، یوسف نبی آندے نے او بی بی تیرا دل کردا ہے تو کرنا، میں پاک ہاں تے پاک رہیا، ویکھنا میرا اللہ کیویں تدبیراں کردا ہے۔ بی بی اپنا مکر کر رہی ہے، یوسف نے دوڑنا شروع کیتا تے سارے دروازے کھلن لگ گئے نے۔ نوجوانوں اگر جہنم کو بچن دی تدبیر کر لو کہ برائی نہیں کرنی، اللہ کی قسم ہے اللہ تانوں وڈے تو وڈے مصیبت دے کنویں وچوں نکال کے باہر کڈ دے گا۔ جدوں یوسف نے اپنے آپ کو پاک کیتا ہے، میرے نبی نے لوگ برائی کر کے، میرے جملے تے غور کرنا، میرے جملے تے الفاظ تے غور کرنا، لوگ برائیاں کر کے جیلے جاندے نے، اللہ دا نبی یوسف برائی کو بچ کے جیل ٹر گیا ہے۔ عجیب گل ہے، لوگ برائیاں کر کے جیلے جاندے، یوسف نبی برائی کو بچ کے جیل ٹر گیا۔ لیکن واللہ یدبر الامر، جدو اللہ نے جہنم کو بچانا ہوئے، میرے اللہ نے یوسف کو جیل دے وچوں کڈیا ہے، جیل دے وچوں کڈ کے میرے اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جدو انسان پاک ہوئے، نوجوانوں نکاح کرو تے پاک ہو جاؤ، پاکیزہ زندگی بناؤ، والدین سن لو، بچیاں دا ٹائم تے نکاح، بچیاں دا نکاح وقت تے کر دو، رسم رواجاں چھوڑ دو نا، اپنی زندگی پاکیزہ بناؤ۔ مینوں یاد آیا سید نذیر حسین محدث دہلوی دہلی دے رہن والے بہت بڑے میرے نبی دی حدیث دے خادم نے، مدرسے دے اندر طالب علم پڑھدے نے، ایک طالب علم بڑا سونا خوبصورت، لوگاں دے گھراں دے اندر اس دور دے اندر روٹی مدرسے دے اندر نہیں پکتی سی، لوگاں دے گھراں دے اندر طالب علم جا کے روٹی کھاندے سی۔ طالب علم گیا گھر روٹی کھان واسطے، بڑا خوبصورت طالب علم ہے، ایک عورت دی نظر پئی ہے، خوبصورت طالب علم نو عورت برداشت نہیں کر سکی، برائی کی دعوت دیتی ہے، نوجوانا میں دین پڑھن والا وا، میں انہاں نظراں نال قرآن ویکھدا وا، میں انہاں نظراں دے نال حدیث مصطفیٰ ویکھدا وا، میں انہاں نظراں نو جہنم کو بچانا چاہتا، میں تیرے ول ویکھنا نہیں ہے۔ اے بی بی آندی ہے میں شور پاواں گی تینوں رسوا کر دیاں گی، اے نوجوان آندا ہے اچھا میں تیری گل مننا وا، مینوں واش روم جان دی اجازت دیو۔ عورت آندی ہے ساڈی چھاتی اوپر بانھ کے چلا جا، اے نوجوان جاندا ہے باغ دے اندر ساری گندگی تے غلاظت اٹھا کے اپنے جسم تے مل لیندا ہے، اس عورت دے سامنے آندا ہے، اس عورت نو بدبو آندی ہے دفو جا ساڈے گھروں نکل جا، تو کتنا گندا بندہ ہے۔ اینو اللہ نے برائی کو بچایا ہے، سردی دا موسم ہے، کسے ندی نہر دے کنارے کنویں دے کنارے گیا ہے، قوماں دیاں راتاں نے لوگوں سردی دے موسم دے اندر گندے کپڑے دھوئے نے، غسل کیتا ہے تے گلے کپڑے پا لے نے، ہور کپڑے کوئی نہیں ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ دے مدرسے دا طالب علم گلے کپڑیاں دے نال مدرسے دے اندر آیا، بخار چڑھ گیا تے فوت ہو گیا، سردی لگ گئی ہے، جنازہ لوگ لے کے اٹھے نے، اور جنازے دے تو خوشبوواں آ رہی ہیں، لوگوں نے پوچھا کون بچہ ہے، اس بچے نے اپنے استاد کو آ کے سارا واقعہ دس دیتا سی، استاد آندے نے لوگوں تسی نہیں جانتے کہ ایڈا عظیم نوجوان ہے، اینے برائی تو بچن واسطے اپنے آپ کو ہلاکت دے اندر ڈال لیا ہے، لیکن برائی نہیں کیتی۔ اج دیکھو دنیا تے اللہ نے دے کفن دے وچوں خوشبوواں دے ہلے جاری کر دتے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کو بچنا چاہتے ہو، اتنی گندگی ہے، اتنی غلاظت دے قریب نہ جاؤ، زنا دے قریب نہ جاؤ، نکاح کرو نہ نکاح آسان حلال بیوی ہے، اللہ نے تواڈے واسطے کھیتی بنائی ہے۔ لو آخری بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے دے اندر اپنی جوانی دے عالم دے اندر دو بندیاں نو لڑدیاں ہویا ویکھیا، دو بندے لڑ رہے نے، حق دے نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کرو، اچھا
گل یاد ہے. چلو شروع کریے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا آج دے ملائی بیٹھ کے بتا لیا ماشاء اللہ. پونے 11 ہو گئے. الحمدللہ ہم پر یہ اللہ کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ. بس آخری بات کر لے میں چند منٹ یہاں پر جا کر 60-70-80 میں بس منٹا دے اندر گل مکائی. 60-70-80 منٹا دے اندر گل ڈاکٹر محترم صاحب جا یار ماشاءاللہ کچھ جو ہاتھ کٹو چھڈ دے ماشاءاللہ جائیں بن کے. موسیٰ نبی نے 2 بندیاں نوں لڑدیاں ویکھیا. موسیٰ نبی نے 2 بندیاں نوں قرآن کا واقعہ سورۃ قصص دے اندر. سورۃ قصص دے اندر ایک بندہ جڑا ماڑا سی نا او دے نال زیادتی ہو رہی سی. جڑا تگڑا بندہ سی نا تگڑا انہوں موسیٰ نے ایک باری ہٹایا 2 دفعہ اور نہیں ہٹیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کی کیتا مکہ ماریا تے بندہ بڑا گیا. موسیٰ نے مکہ مار کے بندہ مار گیا. مکے دا بدل نہیں بندہ آئی سی بیچارے مکہ بھی نبی دا سی. اور موسیٰ علیہ السلام پریشان نے اتوں نس پے دوڑ پے میرے کو بندہ قتل ہو گیا میرے کو بندہ مار گیا. نکلے نے سفر دے اندر تے پریشان نے مسافر نے غریب نے. بچپن کا واقعہ تے بہت بڑا عجیب ہے. ایک دفعہ میں تھوڑا جا ذکر کیتا سی پھر کبھی موقع ملیا سنا دیں کہ موسیٰ کیویں پیدا ہوئے اور اللہ نے کیویں موسیٰ کو بچایا فرعون کے دور کے اندر جب کئی لاکھ بندے قتل ہو گئے. دوڑے نا کہ بھوک بڑی لگی موسیٰ علیہ السلام. مسافر سی کسی کو روٹی بھی نہیں مانگ سکتے. ایک جگہ پہ کنویں دے لوگ اکٹھے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. بکریوں کو پانی پلاندے ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں 2 بیویاں کھڑیاں ہیں. 2 بیویاں دور کھڑیاں ہیں بیویاں. موسیٰ علیہ السلام انہاں بیویاں کو مخاطب کر کے آتے ہیں تسی کیوں نہیں بکریاں کو پانی پلاندیاں تسی کیوں نہیں نیڑے ہوندیاں. وہ بچیاں آدیاں نے اسی بعد وچ پانی پلاندیاں ہاں جدوں یہ بندے چلے جان نا اسی رش کے اندر نہیں جانیاں. اسی بیویاں تے رش جتنے بندے اکٹھے ہون تے جان دا ساڈا مزہ نہیں. ہن کسی بھی پارٹی دا سیاسی جلسہ بنا کوئی بھی پارٹی ہو کوئی ناراض نہ ہو جائے. آپ کسی ناراض تے کرنا نہیں. حجی یہ وقت دے نبی دی 2 دھیاں نے اپنی بکریاں کو کھل کے کھڑیاں نے. اپنی بکریاں کو رو کے کھڑیاں نے کہ آپ کنویں دے نیڑے اس ویلے تک نہیں جانا جب تک کہ بندے چلے نہیں جاتے کیونکہ مرداں دے نال عورتاں دا اخلاق و تخلیق ہونا چاہیے. سیاسی پارٹی دے جلسہ ہوئے اکاڑے دے کسی گراؤنڈ دے اندر تے بیویاں بھی اتنے جا سکتی ہیں کسی بھی پارٹی ہو. رواج ختم کرنا ہے. جو گھر کا مسئول ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے باپ ہے بھائی ہے خامد ہے بیٹا ہے روکے کہ خبردار یہ نبی دیاں بیٹیاں. موسیٰ علیہ السلام آدھیا نے موسیٰ پوچھیا نہیں تسی کنیاں کیوں بکریاں چار گائیاں. موسیٰ کیا نہیں تسی کنیاں کیوں بکریاں چار آئیاں. تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں. پہلے آندا سی نالے ساڈے بیویاں دیاں نے پہلے آندا سی نالے ساڈے ساڈا باپ پیارا. جو دیا ہوا سنا لگ رہا ہے پتا تو تائی اس وقت بیٹھا تیرے ذمہ داری نہیں. پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں. آندیاں نے پہلے آندا سی نالے ساڈے ساڈا باپ پیارا. موسیٰ کیا ہن کیوں نہیں آندا تہاڈا باپ پیارا ہن کیوں نہیں آندا. تے آندیاں نے گل سن لے تو مومن مسلم نے کہا گل سن لے تو مومن مسلم نے کہا باپ ساڈے تے آئی ہن سخت ضعیف بڑے پا. ساڈا ابا بوڑھا ہو گیا ہے تے بوڑھا ابا ساڈا نظر کمزور ہو گئی جسم کمزور ہو گیا ہے. اگے پا کے بکریاں نو پانی پوا کے لے جاندا سی ہن اسی پیوانیاں
موسیٰ نبی نو بھوک بڑی لگی ہے، نگاہ نیچیاں نے موسیٰ نبی انہاں بندیاں دے کول گئے نے جڑے کنویں دے پانی بکریاں نو پلا رہے سی، آندے نے اوئے تانوں شرم نہیں آندی؟ بیویاں کھڑیاں تے تسی بکری نو پانی پلا رہے ہو؟ آندے نے چل چل کے پلاؤ۔ انہاں اپنی گل کیتی، انہاں نے کی کام کیتا، 10 بندیاں نے کنویں دا ڈھکن چکیا، کتنے بندیاں نے؟ 10 بندیاں نے، ایک روپیہ دے تے او کنویں دا ڈھکن اوتے دے دیتا۔ بیویاں آیا دیکھتے ہیں کہ ڈھکن کلا کیویں چکے گا، اسی جو 10 بندے ڈھکن چک کے رکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیویں چکتا ہے۔ سبحان اللہ، تدبیرہ پھر اللہ تدبیرہ کر رہے ہیں۔ انہاں 10 بندیاں نے ڈھکن کنویں تے دیتا، موسیٰ علیہ السلام کلے نے ہاتھ اٹھایا تے ڈھکن چک کے سٹ دیتا۔ اللہ دے نبی طاقت ہوتی نا، نبوت والی طاقت۔ بکریاں نو پانی پلایا تے بکریاں والیاں بیبیاں نو بھیج دیتا، تیزی دے نال بیبیاں گئیاں نے، جو ہی بیبیاں گھر پہنچیاں نے، وقت تو پہلے بچیاں گھر آ گئیاں نے، وقت تو پہلے نبی شعیب دیاں بیبیاں بیٹیاں وقت تو پہلے گھر پہنچیاں نے تے نبی چپ نہیں رہ سکیا۔ نقطے تے غور کرنا، توجہ کرنا، نبی چپ نہیں رہ سکیا۔ نبی آتا ہے میری دیو یہ تسی لیٹ آدھی سی آج جلدی کیوں آ گئیاں ہو؟ شریعت نے دسے پتر لیٹ گھر آوے تے پوچھنا چاہیے کیوں لیٹ آئے۔ تیرے کالج سکولوں دکان تو کم تو جلدی آ جاوے پھر بھی پوچھنا چاہیے جلدی کیوں آیا۔ غیرت مند والدین پوچھتے رہے، پوچھتے رہے، خبر رکھنے نے بچے اور بچیاں۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیوں جلدی کیوں آ گئی ہو؟ آدھیاں نے ابا جی آج ایک نوجوان ملے ہیں، ایک نوجوان بڑا ہی شرم والا، بڑا ہی حیا والا، ان کی نظر وچ بڑی غیرت سی، انہیں ساری بکریاں کو جلدی نال پانی پوا دتا کہ بس اسی جناب جلدی آ گئی ہاں۔ تے نال موسیٰ علیہ السلام پانی پوا کے نال درخت دے تھلے دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دعا کرتے ہیں اللہ میں تیرا فقیر بندہ وا، مسافر ہاں، بندہ میرے کو قتل ہو گیا ہے تے بھوک مینوں لگی ہے، میں تیری رضا واسطے بکریاں نو پانی پلا چھڈیا ہے، اے میرے اللہ میری روٹی دا انتظام کر، میں غریب ہاں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہاں اللہ، میں تیرا فقیر ہاں۔ نبی کہہ رہے ہیں، موسیٰ نبی کہہ رہے ہیں میں اللہ تیرا، موسیٰ کی کہہ رہے ہیں میں اللہ تیرا فقیر ہاں، اے میرے اللہ میں تیرا فقیر ہاں، غریب ہاں، اللہ میری روٹی کا انتظام کر۔ اللہ نے روٹی کا بھی انتظام کیتا ہے تے روٹی پکاؤن والی کا بھی ہے نا، ایویں ہے نا، اللہ نے روٹی کا بھی انتظام کیتا ہے تے روٹی سبحان اللہ روٹی کا بھی انتظام ہے۔ ادھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بچیاں نو آکھیا ہے، قرآن مجید رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی انہاں نو کہنا جاؤ جا کے اس بندے نو بلا کے لے آؤ۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قرآن مجید سورۃ القصص ہے اور سورۃ کی آیت نمبر 26۔ بچیاں آئیاں نے آدھیاں نے موسیٰ اللہ دے بندیاں آ جا جو تو ساری بکریاں کو پانی پلایا ہے، میرا ابا ساڈا باپ تانوں دی اجرت دینا چاہتا ہے، ساڈا ابا تانوں دی اجرت دینا چاہتا ہے جو تساں بکریاں چرائیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، بیویاں نے کہا نہ جانا، لیکن بچیاں نے حوصلہ دیتا کہ نہیں اسی وقت نبی دیاں کیاں وا، اسی کبھی کسی نال غلط بیانی نہیں کر دیا، نال چلو۔ موسیٰ علیہ السلام حیا والے شرم والے انہاں بچیاں دی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، واہ میرے اللہ
ایسا قصہ قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، نوجوانوں اپنی نظروں دے اندر حیا پیدا کرو، حیا پیدا کرو، اللہ نیک بیوی عطا کرے گا۔ جڑا خود حیا والا ہوئے گا بیوی بھی حیا اگر خود جڑا تا ہونا نا کون الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، قرآن ہے کہ تو پاک نہیں ہوئے گا تے بیوی تینوں پاک ملن لگی۔ جی توبہ کر لو، انہیں توبہ کرو، اللہ کی قسم ہے اللہ زندگی کا رخ ہی بدل۔ اللہ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ میری بات بھی تھوڑی حالت اور کیفیت بھی اللہ جان رہے۔ موسیٰ نبی نے نال چلنے کا ارادہ کیتا تے زہر جڑا راہ دا ہوندا ہے، راہ پر کے ہوندے نے راہ دکھانا وہی چلدا ہے۔ موسیٰ نوں تے راہ دا پتہ نہیں ہے، بی بی اگے چلن لگی، موسیٰ نبی آندے نے او بی بی میرے اگے نہ چل، میرے اگے نہ چل، کتے میری نظر تیرے کپڑے تے بھی نہ پے جاوے، میں کسی غیر عورت دے لباس نوں بھی دیکھنا نہیں چاہتا، میں کسی غیر محرم دے لباس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ او بی بی نظر اپنے ہاتھ دے اندر روڑے تے پتھر پکڑ لے، اگے اگے نہیں چلنا، پیچھے چل رہا، پتھر سٹ دی جائے، میں پتھراں دی نشانیاں ویکھ کے اگے اگے چلتا جاواں۔ موسیٰ نبی نال چل پے نے، پہنچے نے شعیب علیہ السلام کول، اللہ دے نبی شعیب اپنا تعارف کراندے نے، آندے نے میں اللہ دا نبی شعیب ہاں، اور سننا اگر جے تو میرے کول رہ جاویں 8 سال، کتنے؟ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 سال کے تو میرے کول رہ کے خدمت کرے تے میں اپنی دھی دا نکاح تیرے نال کر دیواں۔ نکاح تو کہتے ہیں نا، نکاح دا موضوع تو سنا رہے ہیں، گل یہ بھی بڑی قیمتی سی۔ جے 10 سال پورے کر دے تے تیری مہربانی ہوئے گی۔ موسیٰ کہنے لگے ٹھیک ہے میں 8 سال پورے کر دینا وا، جے میری مرضی ہوئی تے دا بھی کر دیاں گا، لیکن 8 سال تو بعد تسی مینوں مجبور نہیں کرو گے۔ اللہ دے نبی شعیب آندے نے ٹھیک ہے 8 سال میری خدمت کر، دے بدلے میں تیرا نکاح اپنی دھی دے نال کر دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو اپنی نظر دے اندر حیا پیدا کیتا ہے، غریباں دے کم آئے نے، میرے اللہ نے تدبیر کیتی، اللہ نے روٹی دے انتظام کیتا، اللہ نے ملازمت دا انتظام کیتا۔ 8 سال دی نوکری میرے ذریعے موسیٰ نوں ہوا، ایک نیکی والا کام کرن دے بدلے اللہ نے نکاح آسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ نوں نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اگے قصہ بڑا لمبا ہے لوگوں، 8 سال تو بعد جدو نبی موسیٰ اپنی بیوی نوں لے کے چلے نے، دور ایک جگہ ہے کہ تورے سینا دے، اس دور پہاڑ تو آواز آئی ہے، اے میرے موسیٰ میں اللہ تے میں تینوں نبوت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام غیر کی آواز سن کے حیران ہو گئے نے، آتے نے اللہ ایک ایسی آواز ہے، اللہ میرے ڈر نہیں موسیٰ، تو نیکی کیتی ہے، میں او اللہ ہاں جڑا نیکیاں کردا ہے بڑی گناہ دا کالا اجرم، جڑا جہنم کو بچن دی کوشش کردا ہے، اپنی اولاد کو بچاوندا ہے تے میری مخلوق کو جہنم کولوں بچاؤن دی کوشش کردا ہے، میں اللہ نوں ایویں نوازدا ہاں۔ اللہ نے ملازمت بھی دیتی ہے موسیٰ کو، اللہ نے نبوت بھی دیتی ہے موسیٰ کو، اللہ نے بیوی بھی دیتی ہے، اور بیوی بھی ایسی دیتی ہے جڑا وقت کا نبی اور دین، اللہ نے موسیٰ کی بیوی بنا دیتا ہے۔ منو نہ قرآن آندا ہے، بچو جہنم کولوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا۔ ایک کالے دے رنگ دا صحابی میرے نبی دے کول آتا ہے، پنڈ تو آگ لے کے
گنڈے لے کے پنڈ دیا سبزیاں لے کے میرے نبی کے کول آندا ہے۔ ایک دن میرے نبی آندے نے شادی ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے، نبی آندے نے شادی ہوئی ہے، آندے نہیں اللہ دے نبی سانوں کون دیتا ہے، اسی پیڑوں بندے آ دیہاتی آ کالے تے نبی پاک آندے نے جا فلانے گھر دے اندر، جا فلانے گھر دے اندر او دے گھر دے بچی جوان ہے، او نے مینوں آکھیا سی نکاح دا، او دی بچی جوان ہے، اونوں جا کے پیغام دے، اونوں جا کے پیغام دے، مینوں سونے نبی نے بھیجیا ہے اپنی بچی دا نکاح میرے نال کر دے۔ اے صحابی گئے نے جا کے آندے نے اب میں نبی نے بھیجے اپنی بچی کا نکاح میرے نال کر دے۔ یہ صحابی گھر گیا اپنی بیوی نال مشورہ کیتا تے بیوی آندی ہے آن والا کون ہے، وہ جانتا ہے وہ آگا پیچھا کی اتا پتا، آندا میں نہیں جانتا، نبی پاک نے بھیجے میں نہیں جانتا، نبی پاک نے۔ تے ایک شاعر ہے پنجابی بڑی پیاری گل کی تھی، خاوند نے جدوں بیوی نال مشورہ کیتا بس کریے نہیں تھکی شروع کریے سونے نے بھیجے بندہ ایک کالے رنگ دا، سونے نے بھیجے بندہ ایک کالے رنگ دا، ہوندا معلوم پلے آٹا نہیں دنگ دا، تے آ کے ساڈے کولوں رشتہ بیٹی دا منگدا، ہن دے تو سلام میرے تائیں۔ جلابیب نے جاتی صحابی نے جلابیب بیوی آندی ہے اتا پتا معلوم نہیں ہے، جانتے نہیں کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے، بیوی گل کر رہی ہے تے بیٹی سن لیا، بیٹی آندی ہے او میری اماں تے میرے ابا جان میں کبھی تواڈے اگے نہ بول دی، پر اللہ دا واسطہ جے بتالی والے تانوں بھی میں آکھاں گا جے میری ساری تقریر تے غور نہیں کیتا اے گل سن لو اللہ واسطے۔ بیٹی بیٹی بولی ہے، بیٹیاں دی اے ابا جان اے میری امی جی میں کدی تواڈے اگے نہ بولیاں تے نہ بول دیا، لیکن گل سن لو جے اگر اللہ دے نبی نے میرے واسطے دلہا پسند کیتا ہے تے تانوں اللہ دا واسطہ اینو واپس نہ موڑنا، اینو واپس نہ موڑنا، واپس نہ موڑنا۔ بی بی نو اے گل کرن دی دیر سی، ماں باپ نے قبول کیتا رشتہ تے ہاں کر دتی ہے، نال ہی جلابیب نے گل سن لئی ہے، گل سن لئی ہے۔ جلابیب جا کے میرے نبی نو آندا ہے اللہ دے رسول رشتہ قبول ہو گیا، پر ایک بڑی عجیب گل ہے، بیٹی بول کے کہنے لگی ہے اے دلہا نبی پاک نے پسند کیتا ہے اینو واپس نہ گھلیا گیا۔ میرے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ جس بیٹی نے محمد دی گل دی لاج رکھی ہے اللہ دے گھر دے اندر کدی افاقہ نہ دیویں۔ میرے نبی نے دعا کی تھی صحابہ میرے مدینے دے اندر کئی گھراں دے اندر دانے تے آٹا مک جاندا سی، جلابیب دے گھر دے اندر کدی مدینے دے اندر افاقہ نہیں ہویا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو جہنم کو بچا لے، جنت دا اللہ وارث